السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے والے ہیں جو ہاتھی اور درزی کے بارے میں ہے۔ اچھا، تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک درزی اپنی دکان میں بیٹھا کپڑے سی رہا تھا کہ اچانک سے وہاں ایک ہاتھی کا بچہ آ گیا اور اچانک اونچا اونچا بولنے لگا۔ درزی نے اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا کھلا دیا۔ وہ ہاتھی ہمیشہ درزی کی دکان پر آتا تھا۔ ایک دن ہاتھی آیا لیکن درزی نے اس کو روٹی کے بجائے سوئی چبھا دی۔ ہاتھی بھاگ گیا۔ اگلے دن ہاتھی پھر آ گیا لیکن اس کی سونڈ کیچڑ سے بھری ہوئی تھی اور اس نے اپنی سونڈ سے کیچڑ درزی کے کپڑوں پر پھینک دیا۔ درزی کے سارے کپڑے خراب ہو گئے۔ درزی سر پکڑ کر رونے لگ گیا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو اس کہانی کے مشکل الفاظ آخر میں لکھے ہوئے ہیں: ذکر، درزی، دکان، بھاگنا، سونڈ پھینکنا، خراب ہونا، کیچڑ، رونا، سبق، جیسا۔ تو بچوں، آج کی کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک درزی اپنی دکان پر بیٹھا کپڑے سی رہا تھا۔ ظاہر ہے درزی کپڑے ہی سیتا ہے اور عید کے دن نزدیک تھے اور عید آنے والی تھی، تو درزی کے پاس بہت سے کپڑے تھے سینے کے لیے اور وہ بیچارہ روز جو ہے ہاتھی سے پیار کرتا تھا، روز اس کو روٹی کھلاتا تھا، لیکن ہاتھی نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی کہ یا نہ شکریہ ادا کیا کہ آپ مجھے روز جو ہے روٹی کھلاتے ہو، روٹی کا ٹکڑا کھلاتے ہو۔ اتنی مصروفیت میں بھی درزی ہاتھی کو روٹی کا ٹکڑا کھلاتا تھا۔ لیکن ایک دن جب ہاتھی کا بچہ آیا اور اس کو بھوک بھی سخت لگی ہوئی تھی، کیونکہ بچہ بھی تھا اور بچوں کو بڑوں کی نسبت بھوک زیادہ لگتی ہے کیونکہ وہ توڑا توڑا کر کے کھاتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو جلدی بھوک لگ جاتی ہے۔ اور بڑے تو پیٹ بھر کے ایک دفعہ کھانا کھا لیتے ہیں اور بس پھر آرام سے سو جاتے ہیں، کام پہ چلے جاتے ہیں، اور بچے جو ہیں ان کو بھوک سخت لگتی ہے کیونکہ وہ توڑا توڑا کر کے کھاتے ہیں۔ تو بس سٹوری کچھ یوں ہے کہ ایک دن وہ معمول کے مطابق ہاتھی کا بچہ آ گیا کیونکہ وہ آدھی درزی کی دکان پہ روز آتا تھا اور درزی اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا کھلاتا تھا اور وہ آرام سے پیٹ بھر کے کھانا کھا کے چلا جاتا تھا، خوش ہوتا تھا اور درزی کو دعائیں دیتا تھا کہ درزی نے مجھے روٹی کھلائی۔ لیکن بچوں، کبھی کبھار تو درزی بھی ظاہر ہے انسان ہے، تھک جاتا ہے، تو درزی کے پاس سینے کے لیے اتنے کپڑے آئے تھے کہ درزی بیچارہ کپڑوں میں اس طرح سینے میں مصروف تھا، کپڑوں کے سینے میں اس قدر مصروف تھا کہ اس کو دنیا و ما فیہا کی خبر نہیں تھی اور اس نے خود بھی روٹی نہیں کھائی تھی۔ لیکن الٹا جب یہ ہاتھی کا بچہ آ گیا تو اس کو تو اس دن بہت غصہ چڑھا ہوا تھا کیونکہ سارے لوگ آتے تھے کہ ہمارے کپڑے آپ نے اس کو سی لیا ہے کہ نہیں، اور بس درزی بہت غصے میں تھا اور ٹینشن میں تھا کیونکہ سارے لوگ اس سے پوچھنے آتے تھے کہ درزی سے پوچھتے تھے کہ درزی صاحب، یہ عید تو بہت نزدیک آ گئی ہے اور ہمارے تو آپ کے پاس 2 4 سوٹس ہیں، یہ آپ کس طرح سیو گے؟ یہ تو دن قریب ہے، نزدیک ہے، اور کپڑے آپ کی دکان میں اتنے زیادہ ہیں کہ جب وہ لوگ ادھر ادھر نظر دوڑاتے تھے تو کپڑے ہی کپڑے تھے، کپڑے ہی کپڑے تھے، اور ظاہر ہے عید کے دنوں میں کپڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں درزی کی دکان پہ کیونکہ درزی بیچارہ دن رات
ایک کر کے کپڑے سیتا جاتا ہے، پھر بھی کپڑے ختم نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں 20-25 دن تو وہ بیچارہ صحیح نیند بھی اپنی پوری نہیں کر سکتا، اور بیچارہ کپڑوں کے سینے میں لگا رہتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بس مجبوری ہوتی ہے لوگوں کی بھی اور درزی کی بھی مجبوری ہوتی کہ بیچارہ بس اپنے کام میں مشغول تھا، نہ اس نے روٹی کھائی تھی، نہ پانی پیا تھا، نہ چائے پی تھی، تو بس اس کو خود بھی بہت بھوک لگی تھی، اور الٹا یہ ہاتھی کا بچہ بھی آ گیا۔ تو روز تو وہ درزی بہت رحم دل تھا، روز ہاتھی کے بچے کو ایک روٹی کا ٹکڑا کھلاتا تھا، لیکن اس دن ظاہر ہے اس نے خود بھی روٹی نہیں کھائی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو اس کو غصہ بھی بہت آتا ہے۔ تو بس اس دن وہ بیچارہ اپنے کاموں میں مشغول تھا، اس نے بھی روٹی نہیں کھائی تھی، اور اس وجہ سے اس کا بلڈ پریشر بہت لو تھا کہ پتہ نہیں ہائی تھا، لیکن بہت ہی غصے میں تھا کیونکہ وہ خود بھوکا تھا، اور اس کی روٹی ایسی ہی پڑی ہوئی تھی، ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی، اور اس کا بچہ بار بار اس سے پوچھنے آتا تھا کہ ابا روٹی کھا لے، پر ابا کو تو ہوش ہی نہیں تھا، کاموں میں اس قدر کپڑوں کے سینے میں اس قدر مصروف تھا کہ اس کو ہوش کہاں۔ بیچارہ بس کپڑے سیتا جاتا تھا کہ اب ایک گاہک پوچھنے آئے گا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، اور قطار در قطار لوگ آئیں گے پوچھنے کے ہمارے درزی، آپ کپڑے درزی سے بولتے تھے نا کہ ہمارے کپڑے کا کام ختم ہو گیا ہے کپڑوں کا، کہ نہیں درزی سے پوچھنے آتے تھے نا، یعنی گاہک۔ تو بس پھر کیا تھا کہ درزی کو تو غصہ چڑھا ہوا تھا، خود بھی بھوکا تھا، بس جو ہی وہ حسب معمول اس کی تو عادت تھی، ہاتھی کا بچہ آ گیا اور تقاضا کرنے لگا کہ یعنی روٹی مانگنے لگا، تو درزی نے کے ہاتھوں میں سوئی تھی، اس نے وہ سوئی اس طرح ہاتھی کا سونڈ تھا نا، تو اس کی سونڈ میں اس طرح جو سوئی تھی وہ چبو دیے، تو ہاتھی کو بہت غصہ آیا، اور وہ بہت غصے سے اس طرح ہاتھی کو غصہ آ گیا کہ وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور سیدھا اپنے گھر چلا گیا، لیکن دل ہی دل میں اس نے یہ بات اور یہ بوجھ رکھا ہوا تھا کہ جو ہی مجھے موقع ملے گا اور صبح ہوگی میں اس کا بدلہ درزی سے ضرور لوں گا۔ اور اس کے دل میں یہ بھی بات نہیں تھی کہ دیکھیں درزی مجھے روز ایک روٹی کا ٹکڑا جو ہے وہ مجھے کھلاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس نے یہ بات سوچی ہی نہیں، کیونکہ وہ تو جانور تھا نا، تو جانور اور انسان کی سوچ میں تو تھوڑا بہت فرق تو ہوتا ہے، اور اس کی سمجھ بوجھ بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جانوروں سے بھی اگر لوگ پیار سے پیش آئیں تو وہ بھی تو سمجھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہاتھی کا بچہ شاید اس درزی سے اتنا مانوس تو اتنا پیار کرتا ہوگا کہ بس اس نے یہی بات سوچی ہوگی کہ میں اس کا بدلہ اس درزی سے ضرور لوں گا۔ تو بس گھر آ گیا اور ساری رات اس کو نیند نہیں آئی، کروٹیں بدلتا رہا، ایک کروٹ پہ دوسرے کروٹ پہ، ایک کروٹ پہ دوسرے کروٹ پہ، بس آخر اس کو ایک ترکیب سمجھ آ گئی، اور اس نے ایک ایسا پلان بنا لیا کہ میں اس طرح کروں گا کہ اپنی سونڈ میں جو ہے وہ کیچڑ بھر کے نا جاؤں گا درزی کی دکان پہ، تو وہ درزی کی دکان پہ اگلی صبح جب ہوئی تو
ہاتھی دل ہی دل میں خوش تھا کہ آج تو بدلے کا دن ہے۔ اس کو ترکیب بھی سمجھ آ گئی تھی کہ میں درزی کی دکان پہ جاؤں گا اور یہ سون اس طرح کروں گا کہ سارے اس کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، اور پھر اس کو لوگ ماریں گے پیٹیں گے اور مجھے خوشی محسوس ہوگی۔ تو اس نے وہی کیا جو اس نے رات بھر سوچ لیا تھا۔ اس نے کیا کیا، صبح جب ایک گندا تالاب تھا اور ایک ندی نالے میں گیا ہے اور وہاں سے کیا کیا ہے، سون یہ سون جو ہے وہ سارا اس سے گندے کیچڑ سے بھر کے آیا ہے اور سیدھا درزی کی دکان کی راہ لی ہے کہ اب میں جاؤں گا اور درزی سے اس سوئی جو اس نے چبا دی تھی نا اس کی سون، میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اور بس بغض کرنے لگا اور سیدھا چلتا گیا درزی کی دکان آ گئی۔ جب درزی کی دکان آ گئی تو اس نے سون اس طرح کی ہے، اور درزی کے پاس جو اچھے پیارے سفید لوگوں کے کپڑے رکھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ مردانہ درزی تھا نا، مردوں کے کپڑے سیتا تھا، تو بس اس کے سارے کپڑے خراب ہو گئے اور درزی بیچارہ سر پکڑ کر رونے لگا کہ ہائے اللہ، یہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا، یہ تو سارے کپڑے خراب ہو گئے، اب میں کیا کروں گا۔ بس پھر درزی بیچارے کا نقصان ہو گیا۔ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جاؤ اور اس جیسے کپڑے لے آؤ، جس کے کپڑے کا رنگ جو تھا اسی طرح کے کپڑے لے آیا، اور بیچارہ رات دن کر کے وہ کپڑے سینے لگا، اور اس نے اپنا نقصان جو ہے وہ نقصان تو بیچارے کا ہو گیا درزی کا، لیکن چلو لوگ تو خوش ہوئے، اس پر غصہ نہیں ہوئے کہ چلو ہمارے کپڑے تو درزی نے ہمیں سی کے دیے ہیں، تو اب ہمیں کیا مطلب ہے کہ لڑائیاں شڑائیاں کریں۔ اور بس پھر اگلی دفعہ جو ہے وہ درزی نے ہاتھی سے معافی مانگ لی اور ہاتھی نے درزی سے معافی مانگ لی، اور دونوں نے ایک دوسرے کو سوری کیا، اور پھر عہد کیا کہ اگر ایک غصے میں ہو اور اس پر کام زیادہ ہو تو دوسرا غصہ نہیں کرے گا، اگر دوسرے کا کام زیادہ ہو تو پہلے والا، یعنی اگر ہاتھی کو جس دن ہاتھی غصہ ہو درزی غصہ نہیں کرے گا، اور جس دن درزی غصہ ہو ہاتھی غصہ نہیں کرے گا۔ ان دونوں نے ہاتھ ملا لیے اور اس طرح آپس میں دوبارہ سے دوست بن گئے کہ بس اب ہم ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے، اور اس طرح سے ہنسی خوشی جو ہے زندگی گزارنے لگے۔ تو بچوں، ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہیے کہ اگر کبھی ہماری اماں غصے میں ہو تو ہمیں برداشت سے کام لینا ہوگا، اور کبھی اگر بچہ غصے میں ہو تو اماں کو برداشت سے کام لینا ہوگا، اور صرف اماں نہیں باقی لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح پیش آنا چاہیے، تو اسی طرح ہماری زندگی اچھی اور پھولوں بھری گزر سکتی ہے۔ لیکن اگر ایک غصے میں ہو اور ہم بھی غصہ کریں تو اس طرح پھر زندگی جو ہے وہ عذاب سے کم تر یعنی بدتر ہوگی، عذاب سے بھی بدتر ہوگی، کیونکہ ایک غصہ کرتا ہے تو دوسرا چپ رہتا ہے اور اگلے والا غصہ کرتا ہے، تو اس طرح زندگی جو ہے وہ گزرتی ہے اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ لیکن اگر دونوں کو غصہ آ جائے تو پھر تو زندگی جہنم سے بھی بدتر ہے۔ تو اسی طرح بچوں، ہمیں بھی اپنے دل و دماغ سے کام لینا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور آرام سے جو ہے وہ دنیا میں رہنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں جو لوگ زیادہ غصے سے رہتے ہیں اور غصے کرتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ ناکام رہتے ہیں اور خود بھی تکلیف میں
رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے غصہ جو ہے وہ سب سے بری چیز ہے، ہمیں غصے سے بچنا چاہیے، اور غصہ اسلام میں بھی حرام ہے۔ تو بس یہ آج کی سٹوری تھی، امید ہے یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ کل ایک اچھی سی سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے بائے بائے، ٹاٹا، بائے بائے۔